ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ قمر جمیل منتخب کیا گیا ہے۔ ہیگل کی جمالیات تلخیص و ترجمہ رومانی 8 کا پہلا مضمون سماعت فرمائیے۔ عیسائیت کے ظہور کے ساتھ ہی آرٹ کو پہلی بار یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ خدا کی لامحدود داخلیت کے اظہار کے لیے انسانی جسم کو استعمال کرے۔ مطلق باطنیت یا خدا کی لامحدود داخلیت ہی دراصل رومانی آرٹ کا سچا معافی ہے، لیکن ایسی داخلیت ظاہر ہے کہ آرٹ کی گرفت میں نہیں آ سکتی اور صرف خیال کی دسترس تک رہتی ہے۔ خدا کی لامحدود داخلیت رومانی آرٹ کے لیے کوئی آئیڈیل نہیں ہے جس کی تشکیل تخیل نے کی ہو، بلکہ یہ ایسی داخلیت ہے جو محدود اور ممکنہ خارجی وجود کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیتی ہے۔ عیسائی عقیدے کے مطابق چونکہ خارجی طور پر موجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہی میں خدا کا ظہور ہوا ہے، اس لیے اب آرٹ کو بھی پہلی بار یہ حق حاصل ہو جاتا ہے کہ انسانی جسم اور اس کی خارجیت کو آرٹ مطلق کے اظہار کے لیے استعمال کرے۔ چنانچہ اس نئے رومانی آرٹ کا فرض یہ ہو جاتا ہے کہ انسانی جسم کو اس طرح استعمال نہ کرے جس طرح یونان کے مجسمہ ساز استعمال کر رہے تھے۔ یونانی مجسمہ ساز اپنے مجسموں میں یہ دکھاتے تھے کہ انسانی جسم میں روح کس طرح ڈوبی ہوئی رہتی ہے، لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ کلاسیکی آرٹ کے دیوتاؤں کے مجسموں میں اس سچی داخلیت کا اظہار نہیں ہوتا تھا جس سے ان دیوتاؤں کا علم یا ارادہ ظاہر ہو، یہاں تک کہ ان دیوتاؤں کی آنکھوں سے روشنی بھی غائب ہوتی تھی، وہ روشنی جو روح کی موجودگی کا فوری طور پر اظہار کرتی ہے۔ چنانچہ یونانی مجسمہ سازوں کے شاہکار بینائی سے محروم ہیں اور روح کی وہ روشنی جو زندہ انسانوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے ان مجسموں میں نظر نہیں آتی۔ چونکہ دیکھنے والوں کی آنکھوں میں روشنی ہوتی ہے، اس لیے وہ ان مجسموں کی روح سے اپنی روح اور ان کی آنکھ سے اپنی آنکھ دوچار نہیں کر سکتے۔ اس کے برخلاف رومانی آرٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسے خدا کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے جو دیکھنے والا بھی ہوتا ہے اور جاننے والا بھی، اور خود داخلیت بھی رکھتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جسمانی وجود ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس کے وجود میں خدا کے تقدس کو فوراً محسوس کرتے ہیں۔ اس مجسمے میں آدمیت فرض کر لی جاتی ہے، لیکن یہ اس معمولی آدمی کی نمائندگی نہیں ہوتی جو صرف انسانی کردار رکھتا ہو اور اپنے دکھوں کے دور کرنے اور مقاصد کے اصول میں لگا ہوا ہو، بلکہ یہ بذات خود اپنے آپ کو جاننے والا آفاقی خدا ہوتا ہے جس کی پیدائش، دکھ، موت اور دوبارہ پیدائش کی بشارتیں عیسائیوں کی الہامی کتابوں میں دی گئی ہیں، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ روح دراصل اپنی سچائی میں لامحدود اور ابدی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ رومانی آرٹ کا بنیادی مذہبی دور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نجات دہندہ کی حیثیت سے تاریخ پر مبنی ہے۔ اس تاریخ میں نجات کا مسئلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، موت اور دوبارہ ظہور سب شامل ہے۔ عیسائیت میں شفاعت یا نجات کا مطلب ہی یہ ہے کہ خدا اب اس دنیا سے مطمئن ہے اور اپنے آپ سے بھی، لیکن خدا انسان ہی کے ذریعے مطمئن ہوا ہے۔ یونانی دیوتاؤں کے باطن تک ہماری رسائی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ان دیوتاؤں میں کسی طرح ان چیزوں کی عکاسی نہیں ہوتی جو ہم اپنی ذات میں محسوس کرتے ہیں۔
ان دیوتاؤں کی شکلیں انسانی ضرور ہوتی ہیں، لیکن ہماری اس فانی دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور ان دیوتاؤں کو ہمارے فانی وجود کی کمزوریوں کا کوئی تجربہ نہیں ہوتا۔ یونان کے کلاسیکی آرٹ کے مقابلے میں رومانی آرٹ کی بنیاد خدا کی لامحدود داخلیت ہے، اور رومانی آرٹ کی ترسیم اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے ہوتی ہے۔ یہ ذات کا ایسا خارجی مظاہرہ ہے جو ہر شخص کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی ترسیم ہوتی ہے جس کے ذریعے خدا محدود اور زمانی وجود میں ظاہر ہوتا ہے، تاکہ وہ مطلق کے ان تضادات کو ختم کرے جو اس میں موجود ہوتے ہیں۔ اس ترسیم سے عام انسان کو دور نہیں رکھا جاتا، بلکہ اسے دعوت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ میں ایسے رخ دریافت کرے جن سے خدا کا براہ راست تعلق قائم ہو سکے۔ انسان اعتماد کے ساتھ خدا تک اس طرح رسائی حاصل کر سکتا ہے جیسے وہ اپنے آپ تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ اب جو شکل انسان کے سامنے ہوتی ہے وہ خود انسان کی عکاسی کرتی ہے، اور اس کے علم اور اپنے اطراف کے لوگوں سے اس کی محبت کی عکاسی بھی اس شکل سے ہو جاتی ہے۔ جاری ہے۔